بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ دین کی اہمیت ہم بچوں کے دلوں کے اندر ابھی سے ڈالیں تاکہ جب وہ دین کو سیکھیں تو خوشی کے ساتھ سیکھیں، اور بچپن کے اندر وہ خوشی سے اس وقت سیکھیں گے جب وہ دیکھیں گے، بچپن کے اندر اس وقت وہ سیکھیں گے خوشی کے ساتھ جب وہ دیکھیں گے کہ اگلا آدمی اس کی قدر کرتا ہے، جو میں کام کر رہا ہوں اس کی ویلیو ہے لوگوں کی نظروں کے اندر۔ جب بچہ دیکھتا ہے کہ اس چیز کی ویلیو لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، میں اس کے اوپر اپنا زور ڈال رہا ہوں، اپنا وقت اس کے اندر رکھ رہا ہوں، میں اپنی محنت اس کے اندر رکھ رہا ہوں، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، ویسے ہی چلتے پھرتے ہیں اور اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی، تو آہستہ آہستہ اس چیز کی قدر ان کے دل سے نکلتی ہے، اور جس چیز کی طرف لوگوں کی توجہ ہو، لوگ بار بار اس کے بارے میں پوچھیں، اس کی تعریف کریں، اس کا تذکرہ کرتے رہیں، تو آٹومیٹکلی اس کے دل کے اندر اس کی قدر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بچپن ہی کے اندر جب آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو مثال کے طور پر ٹیچر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، دیکھو یہ ٹیچر کی یا ڈاکٹر کی یا لائر کی یا فارمیسی، یعنی کوئی بھی، یا میکینک کی، یعنی کوئی خاص، میں پروفیشن کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن کسی پروفیشن کی اگر آپ نے ان کے سامنے بات چیت کی اور اس کا تذکرہ کرتے رہے، بار بار تذکرہ کرتے رہے، جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے ذہن کے اندر ہوگا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یا مجھے یہ سیکھنا ہے، یا مجھے اس کی سیلری وصول کرنی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ ان کو بچپن سے ہی ان کی ذہن کے اندر ڈالیں کہ جو ہی آپ قرآن کریم سیکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی یہ جو کتاب ہے، جب اس کو پڑھ کر ختم کریں گے تو ہم اس انداز کے اندر سیلیبریٹ کریں گے، تو ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں بھی یہ کر لوں۔ اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ دینی جو پڑھائی ہے، اور یہ ابھی سے نہیں بلکہ ہمارے سب کانٹیننٹ، ہمارے جو بڑے تھے وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سب کا سب بڑا ہندوستان تھا پہلے، 47 سے پہلے، تو وہاں بھی یہ تھا کہ جو سیکولر پڑھائی ہے اس کی طرف تو توجہ ہوتی، اور جو دینی پڑھائی ہے قرآن کریم یا احادیث مبارکہ، اس کی طرف بہت کم توجہ ہوتی، اور وہ نظریہ اب چلتے چلتے اب وقت یہاں گزرا کہ اب ہماری انگلینڈ کے اندر دوسری یا بلکہ تیسری بھی جنریشن اب جا رہی ہے، اور ہمارے یہاں دین آہستہ آہستہ دینی توجہ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ان بچوں کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ بھی بتلا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ان بچوں کو مسجد کی یا مدرسے کی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے، لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں، اور ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس طرح۔ حالانکہ صرف وہ بچوں پر ہی آپ بلیم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ دیکھیں کہ والدین کو اس تعلیم کی کتنی قدر ہے۔ کچھ مہینے پہلے ہی مدرسے کا چونکہ پرنسپل بھی ہوں، تو میں نے اس بچے کو کہا کہ اپنے والد صاحب کو بلانا کم از کم ادھر، ان سے میں بات چیت تو کروں اور ان کو بتلاؤں کہ آپ what you are doing is really good۔ بچے کی پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی، it was going really well۔ تو میرے دل تھا کہ کم از کم والدین کو بتلاؤں تو صحیح، تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب جو ہیں he is busy, he is working۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا ہے حقیقت میں کہ بعض اوقات شام تک وہ کام کرتے ہیں، مدرسے کے وقت کے اندر نہیں آ سکتے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ during the weekend I am available in the masjid, I am the imam, come with your father any time over the weekend۔ میں نے ان کو انگلش میں کہا کہ آپ ایسا کرنا کہ والد صاحب کو یہ جواب دینا کہ ویکینڈ، سیٹرڈے سنڈے، ہفتہ اتوار
جس وقت بھی مرضی ہے وہ آ کر میرے ساتھ ملاقات کرے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ بچے کے سامنے والد صاحب کو میں اس کی تعریف کروں کہ آپ کا جو بیٹا ہے یہ بڑی ہی محنت کر رہے ہیں، جتنا سبق دیا جاتا ہے وہ بھی یاد کرتے ہیں، جو ہوم ورک دی جاتی ہے گھر کے لیے وہ بھی کر کے آتے ہیں، یعنی ہر لحاظ سے ادب اخلاق۔ تو ایک تو ہم ادھر سامنے بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کرو 3 ہفتے ہم اس والد صاحب کو بلاتے رہے، ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ مسجد کے اندر آئے۔ میں نے اپنا فون دیا، اس فون کے اوپر فون کر لیں۔ آخر میں نے خط لکھ کر کہا کہ کم از کم مجھے فون تو کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، فون کیا انہوں نے کئی ہفتوں کے بعد۔ انہوں نے کہا مولانا بہت بزی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا اس ملک کے حالات۔ مولانا میں بہت بزی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے نا اس ملک کے حالات۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ یہ آپ کے بچے ہیں، ابھی 9 یا 10 سال کے ہیں، 10 سال کی عمر کے ہیں، اگر آپ ان کو وقت نہیں دیں گے 5-6 سال کے بعد، جب یہ 16-17 سال کے ہو جائیں گے، اس وقت ان کو پھر آپ کی توجہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو آپ دین ان کی دل کے اندر اور دین کی اہمیت آپ ان کے دل کے اندر ڈالیں گے، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی۔ ان کے ساتھ میں نے سخت باتیں کی، تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے وہ آئے، اور اس بچے کی پھر ہم نے بڑی حوصلہ افزائی کی۔ بچہ دوسرے دن بڑا خوش، میں نے کلاس کے اندر جا کر ان کو تمام بچوں کے میں نے کہا بہت اچھا ہے، آپ کے والد صاحب آئے تھے اور اس کے سامنے میں نے آپ کی بڑی ہی تعریف کی تھی، اور یو آر ویری گڈ، کیپ اپ دا گڈ ورک یو ڈوئنگ۔ یقین کرو اس کے استاذ کہنے لگے کہ اس بچے کی تعلیم سبق کے اندر، پڑھائی کے اندر اور اس کی محنت کے اندر اور زیادہ چاند چڑھ گئے۔ ہی began to put more extra effort in۔ لیکن میں اپنی اصل بات پر آنا چاہتا ہوں، اور یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ جو اس کے اندر ملوث ہیں کہ ان کے بچے مدرسہ جاتے ہیں، 6 مہینے گزر جاتے ہیں، بچوں کو مدرسے کے باہر ڈراپ آف کر کے واپس آ گئے، اور جب چھٹی ہوئی مدرسے سے، وہاں بچوں کو پک اپ کر کے گاڑی کے بیک ڈور کھول کے وہ گاڑی کے بیک ڈور کے ذریعے پچھلی سیٹ کے اوپر بیٹھ گئے، واپس آ کر بس کھانا پینا کھایا اور چلے گئے۔ والدہ کو جو پک اپ کر رہی ہے یا والد صاحب کو کوئی پتہ نہیں کتنا سبق انہوں نے پڑھا، کتنا نہیں پڑھا، وہاں گئے، استاذ کے ساتھ بات چیت ہوئی نہیں ہوئی، کون سے پارے کے اندر ہیں، کوئی توجہ نہیں۔ اور بچے کو بھی پتہ ہے کہ 4 بجے یا 4:30 یا 5 بجے جس وقت بھی مدرسہ ان کا شروع ہوتا ہے، اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر جس کے اندر قاعدہ ہوگا، سپارہ ہوگا، قرآن کریم ہوگا، یا جو وہاں درس کی کتابیں ہیں، وہ حقیبہ لے کر، وہ بیگ لے کر اپنے کندھے کے اوپر بیٹھ جائیں گے گاڑی کے اندر، واپس آ جائیں گے گاڑی کے اندر، اور اگر چلنے کی ڈسٹنس ہے تو چلتے چلتے چلے جائیں گے، امی یا ابو یا بھائی یا بہن ہمیں وہاں تک ڈراپ آف کر دیں گے۔ مدرسے کے استاذ کے ساتھ بات چیت نہ آپ کریں گے، نہ پوچھیں گے، کوئی چیز نہیں۔ حالانکہ استاذ ہونے کے حیثیت سے اگلی بات یہ بھی عرض کرتے جاؤں کہ جو والدین آ کر استاذ سے پوچھتے ہیں، اچھا مولانا صاحب، حافظ صاحب یا مفتی صاحب یا قاری صاحب جو کچھ بھی ہو، یا آپاں جو استانیہ ہیں ان کو پوچھتے ہیں کہ میرا جو بیٹا ہے یا میری جو بیٹی ہے وہ آپ کی کلاس کے اندر ہے، سبق کیسا جا رہا ہے؟ تو استاد بتلائیں گے بیٹا، آپ کی جو بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے یا خالد ہے، زید ہے، ان کا سبق پچھلے 2 مہینوں سے اس طرح جا رہا ہے، اب اس طرح جا رہا ہے، کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے، انہوں نے 2-3 باتیں آپ نے کی کہ 3 فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا بچہ یا بچی سبق پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ، استاذ کو اب پتہ ہے کہ ان والدین کو اس کے اندر اس کو توجہ ہے، شوق ہے، they are interested، ان کو انٹرسٹ ہے، that parent is interested۔ تو استاذ ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بات عرض کرتے جاؤں، جب والدین جو آتے ہیں تو اس بچے کے اوپر نیچرلی زیادہ توجہ ہوتی ہے، کیونکہ اب
اگلی مرتبہ پھر ان کے والدین آئیں گے اور ہم سے یہ سوال جواب کریں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے، وہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ والد صاحب یا والدہ میری یا میری بہن یا میرا بھائی آ کر استاد سے بات چیت کرتے ہیں، اس کی محنت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگلی مرتبہ جب آئیں گے تو میری رپورٹ اور بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ میں اب اگر 20 پارے پڑھیں، اب اگلی مرتبہ 25 ہو جائیں گے۔ اگر میں پہلے پارے کے اندر ہوں، اب 5ویں تک پہنچ جاؤں۔ میرا بیہیویئر پہلے اچھا نہیں تھا، اب زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ میں نے سیرت کی کتاب پڑھی ہے یا فقہ کی کتاب پڑھی ہے، کیونکہ مدرسوں کے اندر ایک نصاب بھی ہوتا ہے، کریکلم بھی ہوتا ہے، سیرت ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، ہسٹری کی بکس ہوتی ہے، فضائل کی بکس ہوتی ہیں وغیرہ، مسائل ہوتے ہیں۔ تو تینوں زبردست فائدے ہوتے ہیں۔ والدین کو بھی فائدہ ہوتا ہے، استاذ بھی کی توجہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ والدین بھی اور استاذ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس کی اور زیادہ اس کے اندر محنت آ جاتی ہے، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت ہے۔ اور اگر والدین بالکل بچوں کو ڈراپ آف کر کے، بیٹا یہ فیس ہے، آپ فیس دے دینا، اور 6 مہینے، بلکہ بعضوں کے بارے میں تھے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پورا سال گزر جاتا ہے، جب سال کے آخر میں سالانہ امتحان کے بعد جو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر وہ آ جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ بچہ پہلے نمبر پر آیا، دوسرے نمبر پر آیا، تیسرے نمبر پر آیا وہ فیل ہوئے، پاس ہوئے، یہ پورا سال گزر جاتا ہے، اس کی کوئی توجہ نہیں۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، اگر ہم ان کو مدارس تک یا مکاتب تک وہاں لے جاتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 ان کی فیس آپ ادا کرتے ہیں، نمبر 2، نمبر 3 آپ اپنا وقت نکالتے ہیں ان کو تیار کرنے کا کہ بیٹا اب جو مدرسے کے جو کپڑے ہیں وہ پہن لو، ٹوپی ہے وہ پہن لو، یا اگر بیٹی ہے تو حجاب پہن لو، آپ ان کو تیار کرتے ہیں، کھانا پینا کھلاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ محنت کر کے ان کی تیاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات گاڑی کے ذریعے ادھر ڈراپ آف کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ڈراپ آف کر کے واپس آپ آ نہیں سکتے، کیونکہ گھر سے لے کے ادھر تک اور پھر ادھر سے واپس آنے تک پورا گھنٹہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو چلو جتنی دیر بیٹا یا بیٹی وہاں سبق پڑھ رہے ہیں تو میں باہری انتظار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو آپ گھنٹہ ڈیڑھ ادھر باہر انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے پروگریس کے بارے میں آپ استاذ کو سوال ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ اکثر طور پر استاذ جو ہیں مدرسے کے یا مکتب کے باہر بچوں کو لے آتے ہیں، اگر نہیں بھی لے آئیں تو انسان ان سے فون کے اوپر پوچھ لیتا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی، ان کا درس، ان کا سبق، ان کا کتابیں، ان کے حفظ وہ کس طرح جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد میرے اس پوری بات کا وہ یہ کہ جب ویکینڈ کے اوپر میں نے دیکھا کہ اتنی بڑی خوشی ہوئی، تو باقی جتنے بھی ینگسٹر ہیں انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ تو میرے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے، بعد میں جب ہم کھانا کھا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ ایک دن میرا بیٹا بھی اب وہاں کھڑا ہوگا سب کے سامنے، اور آخری جو صورتیں ہیں وہ پڑھے گا، اور سب کہیں گے کہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کی بیٹی ہے، یہ کتنی میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد کہ ہم جو ہمارے اسکول کی پڑھائی ہے اس کے اندر بھی ہم بچوں کو ترغیب دیتے رہیں، اور جو مدرسے کی جو دینی پڑھائی ہے اس کے اندر بھی ترغیب دیتے رہیں۔ نمبر 1 بچوں کو ترغیب دیتے رہیں، نمبر 2 اس کے اندر بھی ہم ان کو اپریشیٹ کرتے رہیں۔ تھوڑا سا انسان کا خرچہ ہوتا ہے، جب بھی وہ ایک مرحلے سے فارغ ہو تو اس مرحلے کا ہم اظہار خوشی کریں۔ اس کے اندر کوئی سنت اور بدعت وغیرہ کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم بچے کے اس مرحلے کو پاس کرنے کی ہم خوشی کر رہے ہیں۔ آج کل اتنا خرچہ نہیں کرنا پڑتا، وہی جو 10-15 پاؤنڈ آپ بچے کے اس خوشی کے مرحلے کے اوپر آپ نے تھوڑے سا کھانا بنا لیا، یا ان کے لیے کوئی پیزے بھیج دیے، یا ان کے لیے کوئی بندوبست کر دیا۔ آج کل تو بچے بڑے جلدی خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ 2 پاؤنڈ کا اگر برگر آپ نے 15 بچوں کو کھلا دیا
کلاس والوں کو اور وہ خوش ہو گئے، یا ان کو کچھ پیزے کھلا دیے، یا چاول بنا کر گھر سے ان کو تھوڑی سی ایک پلیٹ چاول کی دے دی ایک ڈرنک کے ساتھ، وہ بچے خوش ہوں یا نہ ہوں، وہ یاد رکھے یا نہ رکھے، آپ کا جو بچہ ہے وہ یاد رکھے گا زندگی بھر۔ کتنے ایسے ینگسٹر ہیں کہ ان سے جب بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے بڑا ہی وقت وہ اچھا یاد ہے کہ جس وقت میں نے یہ کام کیا تھا اور والدین سب اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس طرح کی سیلیبریشن کی تھی، فلاں موقع کے اوپر مجھے یہ ہدیہ ملا تھا، فلاں موقع کے اوپر آنٹی نے یہ دیا تھا، میرے وہ تمام انسان کو یاد آتا ہے۔ آپ خود بھی سوچ لیں نا بھائی، میرے فلاں موقع کے اوپر جب اس طرح کی بات ہوئی تھی تو مجھے فلاں نے یہ ہدیہ دیا تھا، عطر دی تھی، مصلح دیا تھا، یا قرآن کریم کا نسخہ دیا تھا، یا کپڑے دیے تھے، یا حج سے واپس آئے مسواک، جو کچھ بھی دی۔ تو انسان کو جو خاص خاص اپریشیٹ ہونے کے موقع ہوتے ہیں وہ بڑے یاد رہتے ہیں۔ تو کیوں نہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپریشیٹ کرنے کے جو موقع ہیں وہ قرآن کریم کے جو سٹیپس ہیں یا دین کے جو سٹیپس ہیں ان موقعوں کے اوپر ہم ان کو اپریشیٹ کریں۔ اب بیان کے آخر میں کچھ کالیں آئی ہوئی تھی لیکن وہ لے نہیں سکے، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ اس موضوع کو آج ہی مکمل کر دوں اور اس کے اوپر بات چیت کروں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں، تاکہ ہماری اگلی نسل کے اندر دین کی عزت، دین کا احترام، دین کے ساتھ پیار محبت یہ باقی رہے۔ اور اس کا من جملہ طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے۔ تو اس لیے پوری میری بات کا خلاصہ یہ کہ ہم بچوں کے اوپر ابھی سے محنت کریں اور ابھی سے ان کے دینی اچیومنٹس کو اور جو دینی طور پر وہ حاصل کریں اس کو، ان کی تعریف کریں، اس کی قدر کریں، اس کو ویلیو کریں، تاکہ ان کی دلوں کے اندر بھی اس کی ویلیو آئے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ اگلے چند پروگرام کے اندر لائیو پروگرام نہیں ہوں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ فلسطین الاقصیٰ کا میرا انشاءاللہ سفر ہوگا۔ ابھی دعا کرنا، باقی ساتھیوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے جا رہے ہیں، اور دعا کرو اللہ رب العزت سفر کو آسان فرمائے، اس کو قبول بھی فرمائے، واپس آ کر انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی، حالات ٹھیک ہوئے، اللہ صحت دے اور اللہ رب العزت دین پر استقامت دے تو انشاءاللہ ہمارے پروگرام جاری رہیں گے، لائیو پروگرام۔ فی الحال کے لیے اسی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور یا اللہ جن جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا، ایک کالر نے پوچھا تھا فون نمبر کے بارے میں، تو مسجد ابو بکر بریڈ فورڈ کے اندر آپ اس فون کر سکتے ہیں عشاء کے بعد، چونکہ وہ مسجد کا نمبر ہے، پرائیویٹ نمبر مناسب نہیں۔ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں 01274، یہ کوڈ ہے بریڈ فورڈ کا، اس کے بعد 668343، یہ مسجد کا نمبر ہے۔ دوبارہ عرض کر دوں 01274 کوڈ نمبر 668343۔ تو نارملی عشاء کی نماز کے بعد، جب بھی عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم کچھ ساتھی وہاں بیٹھتے ہیں، کوئی بھی سوالات جوابات وغیرہ ہو جو آن ایئر آدمی نہیں پوچھ سکتا۔ اور باقی جو آٹزم والا سوال ہے، انشاءاللہ میں یہی کہوں گا کہ آپ دعا کرتے رہیں، دعا کے اندر بڑا ہی اثر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے میں آپ سے اجازت مانگوں گا۔ آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے ایوننگز 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ دس پروگرام آف آورز از لائیو ایوری منڈے اینڈ ٹیوزڈے ایوننگز between 7 and 8 and then it's repeated at different intervals۔ اسی کے ساتھ
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔